وہ پینٹر جس کی ہر ایک پینٹ کروڑوں میں بکتی ہے۔ دنیا میں تو بہت سے مشہور پینٹ آرٹسٹ موجود ہیں، لیکن جس پینٹر کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ ان سب پینٹر سے بالکل مختلف ہونے والے ہیں، کیونکہ اس کی پینٹنگز میں ہزاروں کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ کوئی ان پینٹنگ سے دکھ بھری کہانیاں نکالتا ہے تو کوئی خوشی کی کہانیاں نکالتا ہے۔ پینٹر جس کی پینٹنگ کی کہانیاں فلموں میں اکثر ہوتی ہے، خاص کر بالی ووڈ فلموں میں اس کی کہانیاں ہوتی ہے۔ میں ہوں حسنین حیدر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورلڈ انفارمیٹو فیکٹری۔ ناظرین، ویڈیو بالکل اینڈ تک دیکھنا اور مس نہ کرنا تاکہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ دوستو، 17 ستمبر 1915 عیسوی کو ہندوستان میں آنکھ کھلنے والے مقبول فدا حسین، جس کو ایم ایف حسین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کم عمری میں ہی ان کی والدہ انتقال کر گئی، جس کے بعد والد صاحب کے ساتھ اندور چلے گئے، جہاں پر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ مقبول فدا حسین کو دنیا بھر کی پینٹر میں اعلیٰ اعزاز حاصل ہے اور بھارت کے مشہور مصوروں میں سے ایک مصور ہے۔ بھارت میں پکاسو کے نام سے مشہور فدا حسین نے 1929 عیسوی میں رنگوں کی دنیا میں قدم رکھا اور رنگوں کو ہی اپنا دوست بنا لیا۔ ممبئی آ کر انہوں نے باقاعدہ آرٹ کی تعلیم حاصل کی اور 1940 عیسوی کے سال میں فدا حسین آرٹ کی دنیا میں ابھرے اور خود کو منوا لیا دنیا کے سامنے۔ اب آئیے دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے ایم ایف حسین کی پینٹنگ میں جو اتنے بڑے بڑے ڈیمانڈ ہوتے ہیں ان کی پینٹنگز کا۔ دوستو، ایم ایف حسین اکثر تصویروں میں ہندوستانی کی اساطیری کرداروں کو استعمال کرتے تھے اور ایسی ہی ان کی بعض پینٹنگ تنازعات کا شکار بن چکی ہے۔ ناظرین، تجارت کے اعتبار سے وہ ہندوستان کی سب سے کامیاب مصور تھے۔ ایم ایف حسین نے 1 ارب روپے کے عوض صرف 100 پینٹنگز بنانے کا ایک بڑا معاہدہ طے کیا تھا، جسے انڈیا کی تاریخ میں آرٹ کا سب سے بڑا معاہدہ کہا گیا ہے۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ آپ ہمارے لیے 100 پینٹنگ بنائیں اور ہم آپ کو 1 ارب روپے دیں گے۔ اگر کیلکولیشن کیا جائے تو ایک پینٹنگ کی قیمت تقریباً 1 کروڑ بنتی ہے۔ اس معاہدے سے اندازہ لگائیے آپ لوگ کی کتنا عظیم اور کامیاب ترین انسان تھا۔ اب ایم ایف حسین یعنی فدا حسین کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ جاتا ہے اور بہت مشکلات پیدا ہوتی ہے ان کی زندگی میں۔ ناظرین، مارچ 2006 کا سال تھا۔ ایم ایف حسین نے ایک بہترین پینٹنگ بنائی، لیکن ایک وکیل نے حسین کی اس پینٹنگ پر اعتراض کیا اور ان کا کہنا تھا کہ پینٹنگ میں ہندو دیوی کو برہنہ انداز میں دکھایا گیا ہے، یعنی اچھے انداز میں نہیں دکھایا گیا ہے ان کو۔ حسین کی اسی پینٹنگ کے خلاف کئی شہروں کی 5 عدالتوں میں مقدمات درج کر لیے گئے اور عدالتوں نے ایم ایف حسین کو جلا وطنی کا حکم دیا اور انڈیا نے ایک عظیم انسان کو ٹھکرا دیا۔ اور اس کے بعد قطری حکومت نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قطری حکومت نے ایم ایف حسین کو قومی شہریت کا فیصلہ کیا، جو ایم ایف حسین نے قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد ایم ایف حسین قطر چلے گئے اور قطر میں اپنے خدمات انجام دیتے رہے۔ اگر فلموں کی بات کی جائے تو ایم ایف حسین نے 8 فلم بھی بنائی جو فلاپ ہو گئی اور باکس آفس پر تباہی نہیں مچائی، کیونکہ اس زمانے میں اتنا کوئی جانتا نہیں تھا آرٹ۔ دوستو، ایسی ہی ایم ایف حسین کی زندگی گزرتی گئی اور بیمار ہوتے گئے اور آخرکار 9 جون 2011 عیسوی کو 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے اور اس فانی دنیا کو رخصت کر گئے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلو کہ ایم ایف حسین اہل تشیع مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ دوستو، تو یہ تھا مکمل ایم ایف حسین کا بائیوگرافی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔